دعا برائے ظہور امام اعظم بادشاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عناتا تسکنہ ورزقات من ما تمتع فیہا طویلا یا قائم آل محمد الجل 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 یا قائم آل محمد الجل 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 یا قائم آل محمد الجل 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 واجل فرجهم وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زبانوں کو معطر کیجئے، بلند تر صلوات پڑھیے۔ استقبال روح معصومین کی خاطر بلند تر صلوات پڑھیے۔ استقبال روح معصومہ کی خاطر آنکھیں بند کر کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اور جن کے پیچھے پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں جو خلاق کائنات بانیان مجلس کا یہ ہے تمام ذکر اذکار، کائنات کا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین کہنے سے خالق اور مخلوق کا پتہ چلتا ہے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے آمین ضرور کہیے گا۔ ذاکرین کی پڑھائی، ماہگیر کی نوکری، آپ سب کا اس پاک مقدس دربار میں چل کے آنا وقت کا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو بے رزق ہے مالک انہیں رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مسیحائے کربلا کے صدقے میں مالک انہیں مکمل صحت کلی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے مجھ سمیت مالک ان سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں مالک ان سب کی جھولیاں بھرتے۔ جو بندہ ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا اس پہ واجب ہے کہ آمین کہے، چاہے وہ بارگاہ کے اندر ہے یا باہر گلی میں کھڑا ہے۔ مالک حجت دوران سرکار قائم کا جلد ظہور فرما۔ زبانوں کو معطر کیجئے، بلند تر صلوات پڑھیے۔ مالک فرماتے ہیں جو بندہ ہم آل محمد پر خلوص نیت سے درود پڑھتا ہے وہ بندہ ہر عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ مالک کے فرمان کی تائید کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے، مل کے اعتراف کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مل کے بآواز بلند دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو حیدری۔ اجازت ہے 2-4 منٹ حاضری دیجیے۔ زندہ و سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے۔ اجازت ہے بابا جی، 2 مصروں سے نوکری کا آغاز۔ پہلے تو پیغمبر نے بتایا کہ خدا ہے۔ ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا، مہربانی کیجیے۔ جو ذکر سننے آئے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں۔ پہلے تو پیغمبر نے بتایا کہ خدا ہے، پھر سنیے گا۔ پہلے تو پیغمبر نے بتایا کہ خدا ہے، پھر اس کے نواسے نے دکھایا کہ خدا ہے۔ سبحان سبحان۔ پھر اس کے نواسے نے دکھایا کہ خدا ہے۔ کما حقہ ہو انسان کی طاقت نہیں، جرت نہیں جو بتا سکے حسین کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حسین پڑھنے کے لیے کم از کم زبان محمد کا ہونا ضروری ہے، کم از کم زبان احمد کا ہونا ضروری ہے۔ ہم تو سجدہ عشق کر رہے ہیں، توجہ ہے جی میری جانب۔
پریشان نہ ہو، میں بھی ذاکر ہوں. ہاں توجہ ہے میری جانب. بڑے بندے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں جی. تو اس بارگاہ میں حیرانگی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ پھر جو بندہ اس بارگاہ میں آ کے حیران ہوتا ہے پھر وہ حیران ہو جاتا ہے. کائنات پھر اس پہ حیران ہوتی ہے اسے کیا ہو گیا ہے. مالک فرماتے ہمارے ذکر میں ایسے بیٹھو اور جب فضائل سنو تو اپنے چہرے غلاب کی مانند کر لو. بے شک گرمی کا زور ہے، موسم جیسا بھی ہو، ماتمی بیٹھے ہیں، ماتمیوں پہ موسموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ماتمیوں کا صاحبان حسین ہے. تو جناب کی اگر اجازت ہو تو دو چار مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں. کون حسین؟ میرے رسول پاک کی فطرت حسین ہے. میرے رسول پاک کی فطرت حسین ہے، صبر و رضا تحمل و جرت حسین ہے. میرے رسول پاک کی فطرت حسین ہے، صبر و رضا تحمل و جرت حسین ہے. میں کہہ رہا ہوں میری نماز رائے گا جائے گی کس طرح، میری تو ہر نماز کی نیت حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا زندہ سلامت رہیے. میری نماز رائے گا جائے گی کس طرح، میری تو ہر نماز کی نیت حسین ہے. چار مصرے اگر آپ اجازت دے تو اور پڑھے جائیں گے. سرکار کا فرمان ہے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. لے سائیں چوتھے مصرے پہ اگر آپ کی توجہ منبر کی بارگاہ میں ہوئی تو ولائے علی کے نشے میں اضافہ ہو جائے گا. اگر توجہ نہ کی آپ نے تو پھر میرا اپنا مقدر آپ کا اپنا نصیب. میں کہہ رہا ہوں جنت کو ہو یا کرب و بلا ایک بات ہے. فرنٹ پہ بیٹھے ہیں آپ، مہربانی کیجئے گا میرا ساتھ دیجئے گا. آپ بولیں گے تو وہ پچھلے بولیں گے. مہربانی ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا میری جان، مہربانی فرمائیے گا. میرے رسول پاک کی میں کہہ رہا ہوں جنت کو ہو، جنت کو ہو یا کرب و بلا ایک بات ہے. ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے، جنت کو ہو یا کرب و بلا ایک بات ہے، خاک شفا کو ہو یا دوا ایک بات ہے. بابا جی جنت کو ہو یا کرب و بلا بات ہے، خاک شفا کو ہو یا دوا ایک بات ہے. حسین منی وانا من الحسین، اس کا ترجمہ اگر ذہن میں ہے تو چوتھا مصرع دیکھیے گا. جنت کو ہو یا کرب و بلا ایک بات ہے، خاک شفا کو ہو یا دوا ایک بات ہے. اس کو کہو رسول یا مجھ کو کہو حسین، کہتے ہیں خود رسول خدا ایک بات ہے. سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا سبحان اللہ. اس کو کہو رسول یا مجھ کو کہو حسین، کہتے ہیں خود رسول خدا ایک بات ہے. زندہ سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے. کون حسین؟ دشت بلا کو صورت گلشن بنا گیا. جو شعر سن لیتے ہیں، شعر کہہ لیتے ہیں، کم از کم اردو خبریں سن لیتے ہیں، جو نظر اللہ نیاز حسین سر اٹھائیے گا، ان مصروں کا وزن کیجئے گا. دشت بلا کو صورت گلشن بنا گیا. کون؟ جو ظلمتوں کو نور کی راہیں دکھا گیا. میں نے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی نوکری شروع کی ہے. نظر اللہ نیاز حسین اپنی توجہ منبر کی بارگاہ میں رکھیے گا. دشت بلا کو صورت گلشن بنا گیا. کون؟ جو ظلمتوں کو نور کی راہیں دکھا گیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ واجب عبادات ہیں.
ان کا کرنا بہت ضروری ہے، مگر کرنا ایسے ہے جیسے مالکوں نے کہا ہے۔ توجہ ہے جی میری جانب؟ جیسے مالکوں نے کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے، کیونکہ وہی مالک ہے نا جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو ہم مان رہے ہیں۔ وہی مالک فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ توجہ ہے فرحان بھائی؟ وہی مالک جو فرما رہے کہ اللہ ایک ہے، وہی مالک فرما رہے کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ مومن کی پہچان ہی نماز ہے، اور نماز ولایت علی ہے۔ توجہ، ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، مگر اس ضروری عمل کے ساتھ حسین ناصر کا ایک پیغام جہاں تک ممکن ہو سکے ضرور پہنچائیے گا۔ دشت بلا کو صورت گلشن بنا گیا، جو ظلمتوں کو نور کی راہیں دکھا گیا۔ اے اللہ کو کہاں تیری نمازوں کی طلب ہے، دل میں اسے بسا جو نمازیں بچا گیا۔ اچھا کہ بولو حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ جی۔ ہاتھ جا کے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو کہاں تیری نمازوں کی طلب ہے، دل میں اسے بسا جو نمازیں بچا گیا۔ لے آپ نے اتنا خوبصورت سنا ہے تو چار مصرے اور ذہن میں آگئے۔ توجہ ہے میری جانب؟ میں کہہ رہا ہوں زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے۔ بڑے آسان سے لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں، اور تب تک کرنے ہیں جب تک جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب نے نہیں آنا، تب تک آپ نے مجھے برداشت کرنا ہے، کیونکہ آج کل ذرا دور کچھ اور ہے، ہم گداگری ہے، مالکوں کی خیرات ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، دلیل دیکھیے گا۔ زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے، زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے، قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعہ قوم پہ کہ جب بھی محرم شروع ہوتا ہے شیعہ قوم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا اعتراض؟ اربعین آتی ہے تو مشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کربلا چلے جاتے ہیں، اپنے پردے داروں کو ساتھ لے کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں۔ اللہ جانے انہیں کیا نظر آتا ہے، انہیں کیا ملتا ہے۔ وہ جو یہ سوال کرتے ہیں انہیں کیا نظر آتا ہے، انہیں کیا ملتا ہے، انہیں میں چوتھے مصرے میں جواب دینے لگا ہوں کہ ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں نظر کیا آتا ہے، ہماری پہچان کیا ہوتی ہے، ہمیں ملتا کیا ہے۔ زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے، قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے۔ کربلا مرنے سے پہلے جا رہے ہیں، اس لیے کبریا سے جان اور پہچان ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا مرنے سے پہلے جا رہے ہیں، اس لیے کربلا مرنے سے پہلے جا رہے ہیں، اس لیے کبریا سے جان اور پہچان ہونی چاہیے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو شخص بندے نہیں بولتے، عقیدہ بولتا ہے۔ چوتھے مصرے پہ میں دیکھوں گا کون کتنا بندہ بیدار ہے آج کی اس مجلس میں، نہایت توجہ چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جو شخص بغض ابن علی کے قفس میں ہے، لاہور پڑھ رہا ہوں اور مالک کا ممبر گواہ ہے کہ صرف 15 منٹ کا سٹے کیا ہے، اور میں سیدھا ممبر پہ آ گیا، بڑے دور سے سفر کر کے محرم کی ڈیوٹیاں دے کے، بابا جی آپ کی دعا سے سیدھا 15 منٹ کا سٹے کر کے میں ممبر پاک پہ آیا ہوں۔ میں نے ملتان یہ 4 مصرے پڑھے عشرے کے دوران، میں 4 دن یہ مصرے پڑھتا رہا۔ اگر عقیدہ اجازت دے تو پھر میرا ساتھ ضرور دیجیے گا، مل کے بولو حیدری۔ جو شخص بغض ابن علی کے قفس میں ہے،
सिदरा नशीबी हो तो वो समझो कि खस्म है। हाय हाय, मैं लाहौर पढ़ रहा हूँ। जो शख्स बुग़्ज़े इब्ने अली के कफस में है, सिदरा नशीबी हो तो वो समझो कि खस्म है। शर्मा के यूं झिझक के तू शबीर से ना मांग, बेशक खुदा नहीं है, खुदा उसके बस में है। हाय हाय, जो बोल सकते हैं, जिन्हें अकीदा इजाजत है, हाथों को बुलंद करके बोले हैदरी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान। अच्छा, बिस्मिल्लाह। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, सुभान अल्लाह। या अली अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मिलके या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फराह। शर्मा के यूं झिझक के तू शब्बीर से न मांग, बेशक खुदा नहीं है, खुदा उसके बस में है। तो सब रुबाई पढ़िए, तो मैनू भी इजाजत है, मैं रुबाई पढ़ा 4 मिसरे। मैं आखदा पे यूं ही दारैन नहीं दर पे झुका रखी है। जो बोल सकते हैं जवान मेहरबानी कीजिएगा, बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, जवान मेहरबानी कीजिएगा। यूं ही दारैन नहीं दर पे झुका रखी है, तूने हर मर्ज की अक्सीर दवा रखी है। तेरी हिकमत के हुसैन इब्ने अली क्या कहने, तेरे लंगर में भी कुदरत ने शिफा रखी है। आहा, जिंदाबाद लाहौर, हाथ चाह के बोलो हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिंदा सलामत रहिए, शाद और आबाद रहिए। मालिक इमाम ज़माना बादशाह अपने सिवा आपको किसी का मोहताज ना करें। मेरे अमाल की कुछ कापियां काली हैं, कुछ खाली। तवज्जो, मेरे अमाल की, फरहान भाई, मेरे अमाल की कुछ कापियां काली हैं, कुछ खाली। नहीं है रास्ता कोई भी उसके पास जाने का। जरूरी नहीं जोर जोर से मिंबर पे हाथ मारा जाए, हाथ पे हाथ मारा जाए तो जाकिर को मजमा दाद दे। नहीं, मयार कुछ और है मजलिस का, हमने कुछ और बनाया हुआ है। नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन जो बंदे जिक्र सुनने आए हैं वो जिक्र सुनिएगा। तवज्जो चाहता हूं। मेरे आमाल की कुछ कापियां काली हैं, कुछ खाली। नहीं है रास्ता कोई भी उसके पास जाने का। मरूं मैं तो मेरे रुख पे लगाना खाक करबल की। मरूं मैं तो मेरे रुख पे लगाना खाक करबल की। बहाना कोई तो होना खुदा को मुंह दिखाने का। आहा, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिए आप। सुभान अल्लाह, हाथ जाके बोलो हैदरी। मरूं मैं तो मेरे रुख पे लगाना खाक करबल की। बहाना कोई तो होना खुदा को मुंह दिखाने का। अल्लाह आप सबको करबला ले जाए, क्योंकि जब हम एक दफ़ा करबला से हो आएंगे ना, तो फिर हम जब दूसरी बार जन्नत में जाएंगे तो कोई नयापन महसूस नहीं होगा। फिर वो रास्ते देखे हुए होंगे जन्नत के। ये आंखें बंद करने वाली, आंखें बंद करने के बाद जो जन्नत मिल रही है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब हमें वो जन्नत मिलेगी ना तो फिर वहाँ पे कोई नयापन महसूस नहीं होगा। ले अगर इजाज़त दे तो थोड़ा देर और पढ़ा जाए। जिंदा सलामत रहिए। कोई नसर नहीं, कोई तबसरा नहीं।
شعر اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنی نثر خود کرے. کیوں فرحان بھائی؟ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. میں کہہ رہا ہوں سدرا کے آستان پہ ایک دن ہوا یہ کام، اسی میں میری نثر ہے اور اسی میں میرا فضائل ہے. توجہ، سدرا کے آستان پہ ایک دن ہوا یہ کام. ایک درود پڑھیے گا خاندان سیدہ پہ. ایک اور صلوات پڑھیے گا. خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا. سبحان اللہ. ایک اور صلوات پڑھیے گا. جی بسم اللہ. بس قبلہ کا انتظار تھا، وہ تشریف لا چکے. صرف 1.5 سے 2 منٹ اعمال مجلس مکمل کرنے کے لیے. آؤ چند منٹ اسے روئیں جسے رلا رلا کے مارا ہے. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی صاحب کے فرزند ارجمند قبلہ سید عقیل محسن نقوی صاحب، بڑے باپ کی دنیا. سبحان اللہ، ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں. قبلہ میں نے جملہ کہا ہے، کئی بندوں نے ہائے کی ہے، کئی بندوں نے ہائے نہیں کیا، اور سارے مل کے ہائے کرتے ہیں. آؤ چند منٹ اسے روئیں جسے اکبر کے بعد مارنے کی ضرورت نہیں تھی. ہائے کر سکتا ہے تو، ہائے کر سکتا ہے تو، ہائے تیرے بس میں ہے. ایک آنسو آ گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو آنسو ہے یہ عام آنسو نہیں ہے. ان آنسوؤں کی خریدار خود بطول ہے. ان آنسوؤں کی خریدار خود بطول ہے. نظر اللہ نیاز حسین میری طرف دیکھیے گا. میں مصائب شروع کر دیا ہے. 1 سے 1.5 منٹ اور تکلیف دینی ہے آپ کو. اب جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پہ بیٹھ جائیے گا. میں مصائب پڑھ رہا ہوں. بطول صبح سے آ کے انتظار کرتی ہے کوئی میرے بیٹے کا مصائب پڑھے، اور ہم بڑی بے غوری کرتے ہیں. نظر اللہ نیاز حسین امام زمانہ کے آنے کا وقت قریب ہے. اپنی مجالس کو تھوڑا سا اور بہتر کرو. ایک پیغام ہونا چاہیے. اہتمام ایسا ہو کہ بطول راضی ہو کے جائے. قبلہ مجھے ایک بندے نے سوال کیا کہ کیسے پتہ چلے گا آل محمد راضی ہے. میرے بزرگ بھی ذاکر تھے، اکبر حسین انجم صاحب، چوتھی پشت سے مولا کا مداح ہوں. شاہ جی مجھ سے بندے پوچھے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آل محمد راضی گئے ہم سے مجلس میں. میں نے اسے کہا، میں نے کہا کم از کم ہمیں بیٹھنا اس طریقے سے چاہیے کہ ہمارا بیٹھنا انہیں پسند آ جائے. راضی کرنا آل محمد کو بڑی دور کی بات ہے. کوشش کر سکتے ہیں مگر کم از کم مجلس اعظا میں اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے کہ ہمارا بیٹھنا پاک سیدہ کو پسند آ جائے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے مرہم کے لیے تم سے آنسو لینے آتی ہے. ایک بڑے جید عالم گزرے ہیں قبلہ علامہ کاظم کفائی آل اللہ مقامہ. قبلہ کہتے ایک رات میں مناجات کر کے تسبیح کر رہا تھا مصلی عبادت پہ کہ وہیں پہ میری آنکھ لگ گئی. وہ کہتے جس وقت میری آنکھ لگی تو خواب میں مولا حسین نے مجھے اپنی زیارت کروائی. اب میں دیکھوں گا کہ ان بندوں کا کتنا دیان ہے مصائب میں. قبلہ کہتے ہیں کہنے کو حسین تھا دیکھنے کو زخم. ہائے کہنے کو حسین تھا دیکھنے کو زخم. اتنے زخم تھے مظلوم کربلا کے جسم اطہر پر کہ سرکار باقر سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے دادا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ تو امام کے ہاتھ میں ایک نگینہ تھا. امام نے اس نگینے کی طرف دیکھ کے اشارہ کر کے فرمایا اس نگینے جتنی جگہ بھی خالی نہ تھی جہاں زخم نہ ہو. اس نگینے جتنی جگہ بھی خالی نہ تھی جہاں زخم نہ ہو. کاظم کفائی کہتے میں نے رونا شروع کیا. روتے روتے میں نے مظلوم کربلا سے پوچھا مولا اتنے زخم
شبیر رو کے فرماتے کاظم کفائی 23 ریاستیں مل کر جسے مارے، کاظم کفائی 23 ریاستیں جسے مل کر مارے، اسے اتنے زخم نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا۔ کاظم کفائی کہتے میں نے رونا شروع کیا، واہ غربتا واہ حسینہ کہہ کے روتے روتے میری آنکھ کھل گئی۔ اگلا دن ہوا، پھر اگلا دن میرا روتے ہوئے گزرا۔ اگلی رات ہوئی نا جب پھر میں نے مصلی عبادت بچھایا، میں نے مناجات کی تسبیح کر رہا تھا، وہیں آنکھ لگی، پھر مولا حسین بادشاہ نے مجھے اپنی زیارت کروائی۔ کفائی کہتے ہیں جب اگلے دن مولا نے مجھے اپنی زیارت کروائی تو آج مولا کی حالت کچھ تبدیل تھی، سارے زخم بند ہو گئے تھے، صرف سینے پہ 2 بڑے زخم تھے، ایک دائیں زخم تھا ایک بائیں زخم تھا۔ کفائی کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا باقی زخم کہاں گئے؟ کل تک زخموں کی تعداد نہیں گنی جا رہی تھی، آج صرف سینے پہ 2 بڑے زخم ہیں، باقی زخم کہاں گئے؟ شبیر کاظم کفائی کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں شبیر کفائی جہاں کہیں میری مجلس ہوتی ہے میری اماں اس مجلس میں جاتی ہے، جہاں کہیں میری مجلس ہوتی ہے میری اماں اس مجلس میں جاتی ہے۔ میری اماں کے ہاتھ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک رومال ہوتا ہے ایک شیشی ہوتی ہے۔ جب کسی مومن کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے میری اماں اس کے قریب آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس مومن کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو شیشی میں بھرتی ہے، جب وہ شیشی پر ہو جاتی ہے پھر اس رومال کے ساتھ اس مومن کے صحیفہ رخسار سے بی بی آنسو صاف کرتی ہے، پھر مجلس ختم ہو جاتی ہے، دروازے پہ کھڑی ہو کے ہر آنے والے کا شکریہ ادا کر کے کہتی ہے تم نے میرے اکبر کو زین سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے میرے عسکر کے گلے میں لگتا ہوا تیر نہیں دیکھا، تم نے میرے عباس کے بازو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا کیسے 53 منٹ حسین تیروں پہ رہا ہے، تم نے صرف سن کے روئے ہو، تم صرف سن کے روئے ہو، میں محمد کی سچی بیٹی تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جب مجلس ختم ہوتی ہے شکریہ ادا کر کے ہر آنے والے کا اماں کربلا میں آتی ہے، کربلا میں آ کے یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا مومنین کے یہ میرے زخموں پہ لگاتی ہے، پھر میرے زخم بند ہو جاتے ہیں۔ کاظم کفائی منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے مولا یہ جو سینے پہ 2 بڑے زخم ہیں کیا ان کے لیے بہت سارے آنسوؤں کی ضرورت ہے؟ کاظم کفائی کی طرف دیکھ کے شبیر فرماتے ہیں کاظم کفائی یہ تیروں کے زخم نہیں، یہ نیزوں کے زخم نہیں، یہ پتھروں کے زخم نہیں، آواز آئی کاظم کفائی ایک اکبر کی جوانی کا زخم ہے، ایک زینب کی چادر کا زخم ہے۔ عزاداروں کو اتنی قیمتی تھی یہ چادر جس کے لیے شبیر اکبر کے قاتل سے کہتا رہا میں تجھے جوان بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں، مجھے شام تک میری بہن کی چادر